بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض اوقات کو بہت زیادہ فضیلت، مقام اور منزلت عطا فرمائی ہے، اور ان اوقات کو خاص کیا ہے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آسمان کے دروازوں کا کھلنا رحمت الہی کے نزول کی سب سے بڑی نشانی اور علامت ہے۔ ان اوقات میں سے ایک وقت جب اذان ہوتی ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی بستی میں جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہاں کے رہنے والوں کے لیے ان کی دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول بھی کرتے ہیں اور آسمانوں کے دروازوں کو بھی کھول دیتے ہیں اور ان کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، جیسا کہ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 2004 اور صحیح الجامع کی حدیث نمبر 803 میں ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نادى المنادی فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کہتا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ان کی دعا کو قبول کرتا ہے جو اذان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 524 میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں، وہ ہم سے فضیلت لے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کما یقولون، تم بھی اس طرح کہا کرو جس طرح مؤذن کہتا ہے، یعنی جب مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو ہمیں بھی ایسا کہنا چاہیے۔ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہمیں بھی ایسا کہنا چاہیے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہمیں بھی ایسا کہنا چاہیے۔ اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا ہے تو ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو ہمیں بھی ایسا کہنا چاہیے، اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو ہمیں بھی ایسا کہنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مؤذن کے ساتھ ایسا کہتا ہے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے بعد جو دعا کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اذان کے بعد جو بھی دعا کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اذان اور اقامت کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 521 میں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے مابین دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اذان کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اور اذان کے بعد اقامت تک جو بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے
دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔